بجلی کی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بلکہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ اور جو لیڈر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یا اپنی کوئی میٹنگ میں، پتہ نہیں وہ پریس کانفرنس تھی یا اپنی پریس میٹنگ کانفرنس ہی تھی جی، بالکل. تو اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ 14 روپے پر یونٹ ہے وہ پنجاب میں جو 500 یونٹس تک جو ہیں کنزیومرز بجلی کے، ان کو 14 روپے پر یونٹ کا ریلیف دیا جائے گا، اور 45 ارب جو ہیں وہ دوسرے ہیڈز سے موو کر کے تو یہ سپیس کریٹ کی جائے گی، 45 ارب کی جو ہے ان کو سبسڈی دی جائے گی. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک ہے یہ. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پبلک کی پلس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ پبلک جو ہے اس کو ریلیف کی ضرورت ہے، اور پیسے جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے یہ کہاں پہ خرچ کرنے چاہیے جس سے نہ صرف پبلک کو آسانی ہو اور اس سے پولیٹیکل گین بھی ہو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. تو پہلے لیتے ہیں 500 یونٹ والے. 500 یونٹ کا جو اس وقت بجلی کا بل آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس وقت ہے 35 روپے 24 پیسے پر یونٹ. ٹھیک ہے جی. تو وہ 17,620 اس کا بنتا ہے صرف بجلی کا. اس کے اوپر فائنینشیل سرچارج 1,615 روپے، الیکٹریسٹی ڈیوٹی یہ پروونشل ٹیکس ہے 264 روپے، ٹی وی فیس 35 روپے، 17% جی ایس ٹی 3,315، نیلم جیلم سرچارج 50 روپے. اور اسیومنگ کہ اگر کوئی پرانی جو ایڈجسٹمنٹ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ڈالر بیسڈ ہوتی ہے فیول پرائس تو وہ ہر مہینے ایڈجسٹ ہوتی ہے، اگر ڈالر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر. بہرحال وہ اگر نہیں ہے، اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ جو ٹیکسز کے اندر ہوتی ہے، ٹیکسز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں تو وہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے. اسیومنگ یہ نہیں ہے تو یہ تقریباً بنتا ہے جی 22,900 روپے اس وقت بل بجلی کا 500 یونٹ کا. اب 14 روپے پہ جب کریں گے تو رضا یہ بل کم ہو کے 13,900 کا رہ جائے گا. 9,000 روپے کی بچت ہوگی پر کسٹمر. یہ 40% کم ہو جائے گا بل. سو بہت سبسٹینشل ہے، اٹس ویری ویری ٹھیک سبسٹینشل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اسی طرح آپ 300 یونٹ کے اوپر آپ جائیں تو وہ یہ ساری کیلکولیشن کا اس وقت ان کا 10,900 روپے بل آتا ہے، وہ کم ہو کے تو 5,300 رہ جائے گا. 5,500 روپے کی بچت، یعنی 51% بچت، آدھا ہو جائے گا بل. تو یہ بڑا میرے خیال سے سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس وقت دکھتی رگ ہے پوری قوم کی، پوری قوم جو ہے بلک بلک کے رو رہی ہے بجلی کے بل جیسے جیسے ان کو آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے اور پنجاب گورنمنٹ نے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، تو یہ تو ریلیف کی بات ہوگی. دوسری بات رضا کہ اس سے آپ دیکھیں کہ باقی 3 پروونسز کے اوپر کس قدر زیادہ پریشر پڑ گیا. اور میں وہی جی وہ جو بلکہ بلوچستان کے چیف منسٹر انہوں نے تو خود ایڈمٹ بھی کر لیا کہ یہ تو مطلب ہمارے اوپر انہوں نے کیا یہ پریشر ڈال دیا ہے. تو اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ آلریڈی کچھ ایکسچینج آف ٹویٹس ہوئی ہیں چیف منسٹر پنجاب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے درمیان کہ وہ دوسرے پروونسز میں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہہ رہے ہیں جی یہ صرف پنجاب میں ہے، میاں صاحب تو پورے پاکستان کے لیڈر ہیں تو صرف پنجاب کے لیے کیوں کیا ہے. تو میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے، پرائم منسٹر کو بھی ہدایت کی ہے کہ جی آپ بھی کم کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے آ جائیں جی کہ اب فیڈرل گورنمنٹ پہ آ جائیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جولائی کے اندر 50 ارب کا ریلیف دیا تھا پروٹیکٹڈ کسٹمرز وہ ہوتے ہیں رضا جو کہ 200 یونٹ تک یوز کرتے ہیں مہینے کی بجلی. 200 یونٹ سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کو ان پروٹیکٹڈ کسٹمرز کہتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے پچھلے مہینے جولائی میں 50 ارب روپے کی سبسڈی اناؤنس کی تھی، جو کہ 4 روپے سے 7 روپے پر یونٹ کی کمی یہ پچھلے مہینے. تو اب وہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے کہ آپ بھی اس طرح کا جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے کیا فردر ریلیف دیں. اور
یہ جو پرائم منسٹر نے 50 ارب کی تھی، یہ جولائی اگست سپتمبر کے بلوں کے اندر تھی، اور اس سے کوئی 2.5 کروڑ ڈومیسٹک یوزرز کو فائدہ ہونا تھا. تو یہ انہوں نے کیا ہے، پلس وہ 28,000 ٹیوب ویلز بلوچستان کے اندر، اس کے اندر وہ سولرائزیشن وغیرہ کر رہے ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں کہ جی 80 سے 90 ارب پر ایئر بچیں گے، کیونکہ وہ بل دیتے، وہ یوز کر لیتے ہیں، بل نہیں دیتے بلوچستان کے اندر. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی انڈر پریشر ہے، اس کے بعد اور انڈر پریشر آ جائے گی پنجاب گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد. انڈسٹری جو ہے وہ بھی مانگ رہی ہے ریلیف. تو یہ اوور آل میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ اور میاں نواز شریف کا ماسٹر اسٹروک ہے. بہت آپ نے جو ہے تفصیل سے یہ بات کہی، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ فنڈامنٹل ایشوز تو اس سے ایڈریس نہیں ہوتے ہارون بھائی. مطلب جو ہم بات کرتے رہے ہیں، بجلی کی چوری، انیفیشنسیز، پاور سیکٹر جس طرح سے آرگنائزڈ ہے، آئی بی پی کی، اور جو ڈبیٹ چل رہی تھی ہم نے اس میں بھی بات کی تھی. تو یہ آئی مین سیاسی تو پتہ تو خوب ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. آدھا بل کم ہو جائے گا تو جو پی ایم ایل این کی آلریڈی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو شاید کچھ تھوڑا سا سنبھل جائے. لیکن یہ ریفارم کون کرے گا پاور سیکٹر کا، جو اتنا بڑا ایک عذاب بنا ہوا ہے پاکستانیوں اور پاکستان کے بجٹ کے اوپر؟ تو اس کی بھی آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد کوئی اس طرح کی ہدایات بھی وہ جاری کر سکتے ہیں میاں صاحب، یا بس یہیں پہ ریلیف ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی پہلے کی طرح؟ بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے اور چپتا ہوا سوال ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ کر رہے ہیں نا ڈیولپمنٹ اسکیم سے موو کر کے پیسے، تو یہ قوم کو ریلیف دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. ڈیولپمنٹ اسکیمز تو آپ کو پتہ ہے، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں یہ ایم این ایز ایم پی اوز کو ڈول آؤٹ کرنے کا، ایکسیپٹ وہ والی ڈیولپمنٹ اسکیم جو کہ نیسسری ہیں، ان کے علاوہ تو یہ ڈول آؤٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پالیٹیشینس کے، تو وہاں سے فنڈس کو موو کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رضا، اس سے پہلے کہ میں آؤں یہ جو ریئل پرابلم آف آر انرجی سیکٹر، بات یہ ہے کہ کچھ ایک چیز ہوتی ہے، ایکسپینس کو بھی تو کم کرنا چاہیے نا ان کو. یہ جو گاڑیاں نہیں لیے جا رہے ہیں، رینوویشنز ہو رہی ہیں، ٹائر بدلے جا رہے ہیں، اپنے آفیسز کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرز لیے جا رہے ہیں، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، اس کا پیٹرول، اس میں جو آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ فورن ٹورز، پھر اشتہار پہ اشتہار، یہ ساری چیزیں جو ہیں، مطلب ان کو کم کر کے ارب روپیہ یہاں سے بچائے جا سکتے ہیں. اس پہ تو کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں ڈیولپمنٹ فنڈ سے موو کریں، اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف بھی توجہ دیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو تھوڑا سا ایمپتھی شو کرتے ہیں کہ جی ہم بھی فیل کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی کم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی ایکسپینسز. اب جہاں تک آپ کا وہ مین سوال آ گیا جی کہ یہ تو ٹھیک ہے سبسڈی دے دی، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا. تو آپ کو یاد ہے ہم تو اس پہ میرے خیال سے 2-3 بڑے ڈیٹیل پروگرامز کر چکے ہیں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیپیسٹی چارج ایک ٹرک کی بتی ہے. اور وہ خرم حسین صاحب نے اتنا لمبا چوڑا آرٹیکل بھی لکھ دیا، انہوں نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ 2 کارٹیلز کی آپس کی لڑائی ہے. وہ ٹیکسٹائل لابی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی 16 سینٹ سے 9 سینٹ کرو، وہ ڈال رہے ہیں پاور سیکٹر لابی کے اوپر، کارٹیل کے اوپر، اور پاور سیکٹر کارٹیل جو ہے وہ دوسری طرف لڑ رہے ہیں. سو بات انہوں نے ٹھیک کی تھی. یہ کیپیسٹی چارجز کا ایسی ایک وہ بنا کے نا، میں نے بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک ہوا بنا کے، تو اصل میں ایشو یہ تھا کہ وہ ٹیکسٹائل لابی چاہتی ہے جی کہ وہ بجلی کی پرائس کم کی جائے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں. اب جو دوسری سائڈ ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ آخرکار بزنس مین ہے، ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے جیسے بھی حالات ہیں. تو آپ وہ 200 سوا 250 نمبر چینج ہوتا رہتا ہے، یہ ٹیکسٹائل ملز ہیں، تو اس میں سے جو ٹاپ کی جو 50 ہیں وہ تو ہر وقت ان کے سامان 2-2 سال کے بکے ہوتے ہیں، چاہے ڈالر کا ریٹ جتنا مرضی ہو، بجلی کا بل جتنا مرضی ہو. انہوں نے تو یو سی دس از واٹ این انٹرپرنر از سپوز ٹو ڈو. اور باقی جو 250 ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی ویلیو کریں، جی بجلی کی پرائس کم کریں، جی مر گئے جی ہم بند کر دیں گے ملیں، ہم وہ لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ان امپلائمنٹ ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ دی ایشو. کیپیسٹی چارج، اگین میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لمبی ہو جائے گی بات. کیپیسٹی چارج آپ 2 دفعہ نیگوشیٹ کر چکے ہیں پہلے ہی، آپ پھر تیسری دفعہ کریں گے نیگوشیٹ تو آپ کو کوئی اتنا زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیا کرنے کی ضرورت ہے جناب؟ آپ کو اپنے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی ریکوریز جو ہے نان ریکوریز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ریکوریز بڑھانے کی ضرورت ہے.
آپ کو اپنا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ آپ کا 19.5% جہاں پہ ہوگا تو وہ تو صرف ریٹ کی وجہ سے، جو آپ کی انفلیشن 12% سے کم ہے، انٹرسٹ ریٹ 19.5% ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ انفلیشن 3% سے نیچے ہو گئی 21 مہینے میں پہلی دفعہ، تو اب تو یہاں پہ بھی اگلے مہینے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا پورا تقریباً یقین ہے۔ تو مطلب وہاں پہ اتنا رکھنا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا ٹیکسز 13 ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز ہیں، آپ نے امیڈیٹ ریلیف دینا تو ٹیکسز کو آپ کم کر دیں، امیڈیٹ ریلیف آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی سوال کا جواب رضا یہ ہے کہ جب تک ہم ان کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے ڈسپوز کی، اور خدا کے لیے ان کی اس طرح سے پرائیویٹائزیشن نہ کریں، ان کو بریک اپ کریں چھوٹے اینٹیز کے اندر تاکہ لوکل لوگ بھی آ کے خرید سکیں، تاکہ کمپٹیشن کریٹ ہو۔ یہی ایک طریقہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بجلی کی قیمت پہ قابو پانے کا۔